نبی کی محبت کے نام پر میلاد النبی کے موقع پہ جو جلسے نکالے جاتے ہیں، جو جلوس نکالے جاتے ہیں، دیکھو کہ میلاد النبی، سب سے پہلے تو میلاد النبی نام کی کوئی چیز شریعت میں ہے ہی نہیں. عید میلاد نام کا کوئی ثبوت آپ کو خیر القرون میں ملے گا ہی نہیں. نہ پیارے نبی نے، نہ صحابہ نے، نہ خیر القرون نے، نہ محدثین نے، نہ ائمہ نے. یہ سب دور زوال میں ایجاد شدہ بدعتیں ہیں جنہیں آج ہم نے دین بنا رکھا ہے اور دین سمجھ رکھا ہے. آج ضرورت ہے پیارے نبی کی شخصیت اور آپ کے پیغام کو صحیح طور پہچاننے کی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی حدیثوں میں نہیں فرمایا، راستے سے تکلیف دہ چیز کا ہٹانا صدقہ ہے. راستے سے تکلیف دہ چیز ہٹاؤ. کسی بھی مسافر کو، کسی بھی مذہب والے کو تکلیف دینے والی کوئی بھی چیز ہٹا کے گزرو، یہ صدقہ ہے. اور آج ہم اسی پیغمبر کے میلاد کے نام پہ جو جلوس نکالتے ہیں، پورے شہروں کی ٹریفک جام کرتے ہیں، پورے شہروں کی ٹریفک جام کرتے ہیں. کتنی تکلیف ہوتی ہوگی. اور بعض لوگوں نے جنہوں نے اس ٹریفک میں پھنسی ہوئی غیر مسلم عوام کو تبصرے کرتے ہوئے سنا، یہاں تک ہمیں بتایا کہ انہیں ہسپتال جانا تھا، انہیں پتہ نہیں کہاں جانا تھا، ٹریفک جام ہو گئی جلوس میلاد کی وجہ سے. پیارے نبی کو گالی دیتے ہوئے سنے گئے. کون ذمہ دار ہے؟ میں ذمہ دار ہوں مسلمان ہونے کی حیثیت سے. آپ ذمہ دار ہیں اس گالی کے، جو گالی کے غیر مسلم میرے اور آپ کے رویے کی وجہ سے ہمارے پیغمبر کو دے رہا ہے. پیارے نبی جلوس، سب سے پہلے تو جلوس کا کلچر ہی جو ہے نان اسلامک کلچر ہے. اسلام میں جلوس نکالنے کا کلچر بالکل نہیں ہے محترم بھائیو. نبی کے نام پہ جلوس نکالے جائیں اور پھر لوگوں کی تکلیف کا باعث بنے، صبح سے شام تک ٹریفک جام رہے، یہ اسوہ نبوی نہیں. جی، عید میلاد منانا اسلام میں اضافہ ہے، اسلام میں ویلڈنگ ہے، ٹاٹ کی پیوند کاری ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کے اندر جتنے ربیع الاول آئے کبھی عید میلاد نہیں منائی. مجھے کل ہی کسی بھائی نے کلپ بھیجا حضرت قادری صاحب کا، وہ کھول کے بیٹھے ہیں کتابیں. 10ویں صدی میں اس نے منایا، 12ویں صدی میں اس نے منایا، 9ویں صدی میں اس نے منایا، 8ویں صدی میں اس نے منایا. بزرگوں کے حوالے دے رہے ہیں. ہم کہتے ہیں بھائی آپ نے یہ حوالے دے کے کیا کمال کر لیا؟ یہ تو ہم خود مان رہے ہیں کہ یہ کام شروع ہوا ہے 6 صدی ہجری کے لاسٹ میں. ملک مظفر نے، شاہ اربل نے اس بدعت کی بنیاد رکھی. اگر آپ کو دعویٰ ہے ایمان کا، عقیدے کا، تو مجھے دکھاؤ ابو بکر نے منایا، عمر، عثمان، طلحہ، سعد، سعید، زبیر رضوان اللہ علیہ مجمعین نے منایا. صحابہ کا دور جس کے بارے میں پیارے نبی نے فرمایا تھا بہترین دور میرا، پھر میرے بعد، پھر اس کے بعد تابعین نے منایا، تبع تابعین نے منایا، محدثین نے منایا، ائمہ دین نے منایا. یہ تو 6 صدی ہجری سے آپ نے اس کی بدعت کی بنیاد رکھی ہے. اور آپ اب پیش کر رہے ہو پبلک کے سامنے کتابیں کھول کے کہ دیکھو جی فلاں نے منایا. 6 کے بعد تو یہ بدعت کسی نہ کسی صورت میں باقی رہی، اور جو وقت گزر رہا ہے اس بدعت کے اندر خباثتیں اور بھر رہی ہیں. سینما کے اندر بھی فلمیں اس دن خوشی کے ساتھ چلائی جاتی ہیں. ملتان کے اندر چادر شریف والی ایک سرکار ہے، اس نے 70 فٹ لمبا اور 4 فٹ چوڑا کیک بنایا ہے. میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا. 1400 کلو مکھن ڈلا ہے اس میں، 5000 انڈے ڈلے ہیں، 600 کلو چینی ڈلی ہے، 600 کلو میدا ڈلا ہے. ملتان میں جس کے پڑوس میں محمد کو ماننے والے تھر کے اندر اس کے بچے بھوک سے مر گئے صلی اللہ علیہ وسلم. اس رسول کے نام پر ڈرامے بازی کرتے ہو کھانے پینے کی، جس کے پاس اس کے مرید نے آ کے بطن سے کپڑا اٹھا کر کہا تھا پیارے حبیب پتھر باندھا ہوا ہے. آپ نے اپنا کپڑا اٹھا کر کہا تھا میرے صحابی تو نے 1 باندھے ہیں، تیرے رسول نے 2 باندھے ہیں. تو نے 1 باندھے ہیں، تیرے حبیب نے 2 باندھے ہیں. جس کے پاس غلام آئے تھے تو سیدنا علی نے سیدہ خاتون جنت فاطمہ الزہرا کو بھیجا تھا، جا بابا سے مانگ کے لا. اور اس نے آ کر کہا تھا بابا چکی چلا چلا کے ہاتھوں پہ بنت رسول کے چھالے پڑ گئے ہیں، جھاڑو دے کے بالوں میں مٹی پڑ گئی ہے، پانی کی مشکیزیں اٹھا اٹھا کر نشان پڑ گئے ہیں. آپ کے پاس آج اللہ نے فراوانی دی ہے، غلام آئے ہیں، 1 مجھے بھی دے دو. پیارے حبیب نے کہا تھا یہ اصحاب صفا کو چھوڑ کر میں اپنے گھر والوں کو رجا دوں؟ میں ان غلاموں کو بیچوں گا یا ان کی محنت سے جو پیسہ آئے گا اپنے صحابہ پہ خرچ کروں گا؟ 70 فٹ لمبا کیک بنانے والے بابا جی، تھر کے معصوم بچے تجھے نظر نہ آئے جو دودھ کی پیاس سے بلک بلک کے مر گئے؟
सिंध के रेगिस्तानों में पड़े हुए कलमा गो मोहम्मद के उम्मती नजर ना आए? सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इस केक पे जितना खर्चा हुआ, इतने से तो गरीब के 100 घरानों का साल का खर्चा चल जाता, जो अचार से रोटी खा लेते हैं, जिनके घर में अचार भी नहीं है। ये ईद मिलादुन नबी के नाम पे ही सारी बिदआत चल रही है, जो मुस्तफ़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम से साबित रही है। नबी कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश 12 रबीउल अव्वल को, ये कोई हकीकत नहीं है, ये सही तारीख नहीं है। बाज़ लोग कहते हैं, बल्कि अक्सर मुअर्रिखीन और साहिल सीरत निगार यही कहते हैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 9 रबीउल अव्वल को पैदा हुए। बाज़ लोग कहते हैं 8 रबीउल अव्वल को पैदा हुए, बाज़ लोग कहते हैं अगले महीने में पैदा हुए। कोई मुतहक्किक कंफर्म बात नहीं है। कुछ लोग ये कहते हैं 12 रबीउल, लेकिन पूरी दुनिया के अहले सियर और तारीखदान और अहले इस्लाम इस बात पर मुत्तफिक हैं कि मदनी ताजदार हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह 12 रबीउल अव्वल को पीर के दिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया से रुखसत हुए। कौन सा? ये मुत्तफक है। गमों का दलील यहूदियों ने और यहूदियों के एजेंटों ने, इन खबीस बिदतियों ने, इन मक्कारों ने इस्लाम को जिस तरह डायनामेट किया, ऐसे ही नबी की वफात पर खुशियां मनाने के लिए इन खबीसों ने 12 रबीउल अव्वल ईद मिलाद का नाम दिया, इसका पैदाइश का। और फिर एक अजीब बात मैं आपको बता दूं कि अगर आप लोगों से बात करें ईद मिलादुन नबी के ताल्लुक से, तो जो लोग ये ईद मनाते हैं उनके यहाँ तजाद नजर आता है, उनकी बातों में, उनके दलाइल में तजाद नजर आता है। इस बात पर पूरी दुनिया मुत्तफिक है कि मुसलमानों में 600 साल के बाद इसका रिवाज हुआ है। पूरी दुनिया का इत्तेफाक है कि 400 साल के बाद फातिमी खुलफा ने शुरू किया और आम मुसलमानों में इसका रिवाज 600 साल के बाद हुआ है। यानी ये बाद में इसकी इजाद हुई है। नबी के दौर में ये चीज़ नहीं होती थी, सहाबा के दौर में नहीं होती थी। इस पर सबका इत्तेफाक है, ठीक है। तो जब इन लोगों से कहा जाता है कि भाई नबी के दौर में तो ऐसा नहीं होता था, सहाबा के दौर में नहीं होता था, तो ये क्या कहते थे? ये कहते हैं कि ये बिदअत है, मानते हैं, लेकिन बिदअत हसना, यानी वो मानते हैं कि बिदअत है, यानी नई ईजाद करदा चीज़ है, बाद में इसकी ईजाद हुई है। लेकिन वो बिदअत की 2 किस्म करते हैं, एक बिदअत हसना, एक बिदअत सय्या। बिदअत हसना यानी अच्छी चीज़ जो ईजाद कर ली गई दीन के हवाले से, और बिदअत सय्या जो बुरी चीज़ है। तो कहते हैं अगर कोई बुरी चीज़ है तो उसकी ईजाद करना मना है, उसको हम नहीं ईजाद कर सकते। लेकिन अगर कोई अच्छी चीज़ है तो उसको ईजाद कर सकते हैं। तो ये कहते हैं कि बिदअत हसना है, ठीक है। तो एक तरफ देखिए, जहन में रखें, एक तरफ कहते हैं बिदअत हसना, यानी हम मानते हैं कि बाद में इसकी ईजाद हुई है बिदअत, लेकिन अच्छी चीज़ है इसलिए इसको हम कबूल करेंगे। दूसरी तरफ अगर कोई खड़ा होकर इनसे दलील मांगने लगे कि आप कुरान से साबित करें, हदीस से साबित करें, तो वो दलील देने लगते हैं कि ईद मिलादुन नबी, ईद मनाने का हुक्म कुरान में भी है और ईद मनाने का हुक्म अहादीस में भी है। बल्कि कभी कहते हैं कि वो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में भी ईद मिलादुन नबी मनाया गया। अस्तगफिरुल्लाह। आप जरा देखें तजाद देखें बातों में। एक तरफ कहते हैं कि 600 साल के बाद इसकी शुरुआत हुई, लेकिन ये अच्छी चीज़ है इसलिए इसको बिदअत हसना कहते हैं। बिदअत हसना का टाइटल दिया। भाई जब आपने इसको बिदअत हसना कह दिया तो गोया कि खुद इकरार कर लिया कि पहले से इसके दलाइल मौजूद नहीं। अगर पहले से दलाइल मौजूद है तो बिदअत कैसे? तब तो सुन्नत कहना चाहिए ना। जो चीज़ कुरान और हदीस से साबित है वो तो सुन्नत होगी, तो बिदअत नहीं होगी। तो ये देखिए इनकी बातों में टकराव। कभी कहते हैं बिदअत है लेकिन बिदअत हसना है, और कभी पलट के कुरान और हदीस से इस्तेलाल करना शुरू कर देते हैं। तो ये जो दलाइल देते हैं इसके हक में, मैं उस पर भी कुछ बातें आपके सामने रखता हूँ। लेकिन उससे पहले आपके सामने ये वाज़ेह कर दूँ कि शरीयत की इस्तिलाह में ईद मिलादुन नबी ये बिदअत, इसमें कोई शक नहीं, ये बिदअत है, यानी बाद में ईजाद की गई, इस पर तो सबका इत्तेफाक है। और ये जो बिदअत है कुरान और हदीस में इसकी कोई गुंजाइश नहीं है। बल्कि किसी देखिए हर जुमा के खुतबे में कहा जाता है कि फ़इन्न कुल्ल बिदअतिन ज़लाला, हर बिदअत गुमराही। ये हर जुमा के खुतबे में उम्मत को वार्न किया जाता है कि बिदअतों से बचो, इय्याकुम व मुहदसातिल उमूर, दीन में नई नई चीज़ें पैदा करने से बचो। ये हर जुमा के खुतबे में कहा जाता है। फिर हम ये कैसे दीन में नई चीज़ ईजाद कर सकते हैं? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत सबको है और मोहब्बत रसूल के बगैर कोई मोमिन नहीं हो सकता। लेकिन इसका ये माना तो नहीं है कि अपनी तरफ से जो चाहे हम ईजाद करते जाएं, जो चाहे बनाते जाएं। और अगर कोई, और सिर्फ मसला सिर्फ यहीं पर नहीं रुकता है कि इन लोगों ने एक बिदअत ईजाद करके रखी है, बल्कि मामला यहां तक पहुंच गया है कि अगर कोई शख्स इसकी मुखालफत करता है तो उस पर
گستاخ رسول کا فتویٰ دیتے ہیں. یہاں تک معاملہ بڑھ چکا ہے کہ یہ گستاخ رسول ہے، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہیں کرتے ہیں. استغفر اللہ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ارشادات ہیں، جو فرامین ہیں، جو احادیث ہیں، ان پر عمل کیا جائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تاکید ہے اس پر عمل کیا جائے. یہ مطلب ہوتا ہے محبت رسول کا. یہ معنی تھوڑی ہوتا ہے کہ ہم جو چاہیں نبی کے نام پہ کرتے رہے. مہینہ ہے، رسول کی پیدائش کا مہینہ ہے، اور آپ خوشی نہیں منا رہے. آپ کے گھر میں کوئی کھانا نہیں پک رہا ہے، آپ کے بچے کوئی نیا کپڑا نہیں پہن رہے، آپ کی گلی میں کوئی کمکما نہیں لگ رہا ہے. میرے پیارے بھائیوں، اگر یہ سارے کام رسول اکرم کی محبت کا تقاضا ہیں، اس دنیا میں اگر سب سے زیادہ رسول سے محبت کرنے والی کوئی ہستی تھی تو یہ وہ ہستی تھی جسے ہم اماں عائشہ کے نام سے جانتے ہیں. اللہ کے نبی سب سے زیادہ اپنی بیویوں میں محبت کرتے تھے اماں عائشہ سے. اماں عائشہ نے اپنے نبی کے بعد بھی اماں عائشہ نے تقریباً 50 سال کی زندگی گزاری ہے. میرے پیارے بھائیوں، ذرا کوئی ایک ثبوت لا کے دے دو رسول کی یہ چہیتی بیوی اور ہم سب کی یہ ماں اماں عائشہ نے کوئی ایک جلوس نکالا ہو، کوئی ایک جھنڈی اپنے گھر میں لگائی ہو، کوئی عید میلاد النبی کے نام سے کوئی فنکشن منایا ہو. یہ کیسی محبت ہے؟ پہلا سوال یہ ہے کہ 12 ربیع الاول کو عید میلاد النبی منانا جائز ہے کہ نہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کے اندر آپ کی بعثت جب 40 سال کے ہوئے تو آپ کو نبی بنایا گیا. 23 سال تک تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بھی یہ دن آیا. یہی سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی میں 2 مرتبہ آیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ صحابی عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دور خلافت میں یہ دن 10 مرتبہ آیا. سیدنا عثمان کی خلافت میں 12 مرتبہ آیا اور سیدنا علی کی خلافت میں 4 مرتبہ آیا. کسی صحابی نے اس انداز سے دن منایا؟ کسی ایک حدیث میں. اور پھر اس بات کو سمجھنا چاہیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت با سعادت 9 ربیع الاول کو ہوئی. اگر آپ کسی کتاب کا مطالعہ کر چکے ہیں تو بہت اچھا، نہیں کی تو کرنی چاہیے کہ وہ سال جس سال میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے، اگر حساب و کتاب نکالا جائے تو پیر کا دن یا تو 2 ربیع الاول کو آتا ہے، یا 9 ربیع الاول کو آتا ہے، یا 16 ربیع الاول کو آتا ہے، یا 23 ربیع الاول کو آتا ہے. 12 کو تو پیر کا دن آتا ہی نہیں ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیر کے دن روزہ رکھا کرتے تھے اور فرمایا میں اس دن اللہ نے مجھے مبعوث کیا اور اس دن اللہ تعالیٰ نے مجھے دنیا میں بھیجا. آپ تو شکر کے لیے اللہ کی رضا حاصل کرتے ہیں، آپ تو یہ طبلے اور اس طرح کی چیزوں کو توڑنے آئے، منع کرنے آئے. خوشی کا موقع آپ نے سنا، کان اذا اتاه امر يسر به خر ساجدا للہ. آپ کو جب خوشی ملتی تو آپ اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہوتے. نہ اس طرح فضول خرچی کرنے کا حکم دیا، نہ اس طرح کیا، نہ کسی صحابی نے کیا. سب سے پہلے موصل کے اندر مظفر الدین کوکبری نے سب سے پہلے اس بدعت کو ایجاد کیا، جس کو آج مسلمان تقرب الہی کا بہانہ سمجھ بیٹھے ہیں. اللہ رب العزت صراط مستقیم دکھائے اور صراط مستقیم پر ہی چلائے اور اس پر ہی ثابت قدمی عطا فرمائے. معزز ناظرین، آج کئی سالوں سے یہ بات دیکھنے میں آ رہی ہے کہ ربیع الاول کے مہینے کو غیر ضروری اہمیت دی جا رہی ہے، اسے دوسرے تمام مہینوں کے اوپر فوقیت دی جا رہی ہے. اب بات تو یہاں تک پہنچی ہے کہ اس مبارک مہینے کی آمد کے اوپر لوگ ایک دوسرے کو مبارکباد بھی دے رہے ہیں، گویا اسے لوگوں نے عید کا مہینہ قرار دیا ہے. حالانکہ یہ چیز ہم اپنے بچپن میں دیکھتے تھے، ہمارے سلف کے اندر نہیں تھی. جو لوگ اور جس جماعت کے لوگ اس میں آگے آگے نظر آ رہے ہیں، ان کے یہاں بھی یہ صورتحال نہیں تھی جو آج پائی جا رہی ہے. آج امت کا لاکھوں اور کروڑوں کی رقم، 1-2 ہزار کی نہیں، لاکھ نہیں بلکہ لاکھوں کی رقم
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے نام پر ناجائز اڑایا جا رہا ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی یہ دلیل ہے کہ آپ کی عید میلاد منائی جائے؟ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی دلیل یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیدائش کا جشن منایا جائے؟ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی یہ دلیل ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی تاریخ آنے پر کروڑہا اور ہزارہا لاکھہا روپے ناجائز خرچ کیے جائیں؟ کیا یہ محبت کی دلیل ہے؟ جہاں تک ہم نے سمجھا ہے اور صحابہ کرام تابعین عظام ائمہ عظام کی تعلیمات کی روشنی میں سمجھا ہے، بلکہ اس سے پہلے قرآن مجید اور حدیث رسول کی روشنی میں جو سمجھا ہے کہ یہ اظہار، یہ جشن، یہ شور شرابہ، یہ نعرے بازی، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی دلیل قطعاً نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے بڑے واضح طور پر بیان فرمایا ہے کہ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، کہیے کی زبان پر کہہ رہا اللہ تعالیٰ تم میری اتباع کرو، تو گویا اصل محبت کی دلیل اتباع ہے۔ تو آج جو یہ کچھ ہو رہا ہے آپ سے محبت کے نام پر، یہ قطعاً محبت نہیں ہے، بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دین سے بغاوت کی دلیل ہے۔ میں آپ کے سامنے اس سلسلے میں صرف ایک حدیث رکھنا چاہوں گا جسے علامہ البانی رحمہ اللہ اپنے الصحیحہ میں نقل کرتے ہیں حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے، جس کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی محبت اور اللہ تعالیٰ سے محبت کا معیار بتایا ہے۔ دیکھیں کیا ہم اس کے اوپر پورے اتر رہے ہیں؟ اگر ہم پورے اتر رہے ہیں تو شاید ہمارے لیے کسی حد تک یہ جائز ہو جائے کہ ہم یہ جشن منائیں، لیکن ہم پورے اتر نہیں رہے ہیں تو جیسے کہ حقیقت میں یہ آپ سے محبت کی دلیل نہیں ہے اور یہ جشن منانا شریعت میں جائز نہیں ہے، ہم اپنے دعوے کے اندر نعوذ باللہ من ذالک گویا کی جھوٹے ہیں۔ لہذا ہمیں خود اپنا امتحان لے لینا چاہیے۔ چنانچہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بحرین سے، جسے آج سعودیہ عربیہ کا مشرقی علاقہ کہا جاتا ہے، وہاں سے ایک وفد آیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی آمد پر وضو کے لیے پانی منگایا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم وضو کرنے لگے۔ چونکہ وہ پہلی بار آپ سے ملاقات کیے تھے، آپ کے پاس آئے تھے، محبت لے کر کے آئے تھے، لہذا وہ دوڑ کر کے آپ کے وضو سے گرتا ہوا جو پانی ہوتا تھا اسے اٹھا لیتے تھے۔ آپ کے وضو کا بچا ہوا جو پانی ہوتا تھا اسے اٹھا کر کے کچھ لوگ پی لیتے تھے، کچھ اپنے جسم کے اوپر مل لیا کرتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ صورتحال دیکھی، اس کا مطلب یہ ہے کہ صحابہ کرام کا یہ عام معمول نہیں رہا ہے، حضرت ابو بکر و عمر کا یہ معمول نہیں رہا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وضو کے پانی کو لے کر کے اپنے جسم کے اوپر ملے اور محبت کا اظہار کریں، لیکن چونکہ وہ لوگ ابھی نئے نئے مسلمان ہوئے تھے، لہذا اللہ کے رسول نے انہیں اس سے منع نہیں فرمایا، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اصلی محبت کا ایک معیار بتلایا۔ چنانچہ آپ نے فرمایا ان سے کہ یہ تم کیوں کر رہے ہو؟ تو انہوں نے آپ کے بارے میں جو کہا کہ ہم آپ سے محبت کے تقاضے کے طور پر کر رہے ہیں تاکہ اللہ تعالی ہم سے اللہ تعالی ہم سے محبت کرے۔ ذرا غور کریں، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا یہ اظہار اس لیے تھا کہ اصل میں اللہ تبارک و تعالی ہم سے محبت کرے۔ کیا ان فضول خرچیوں سے اللہ تعالی محبت کرے گا؟ یہ یتیموں اور بیواؤں کا مال جو کروڑوں کی شکل میں کاغذوں اور لکڑیوں کی شکل میں اڑا دیا جا رہا ہے، جو یتیموں اور جہاں لوگ بھوکے مر رہے ہیں، ہاسپٹلوں کے اندر لوگ مریض ہیں، دوا نہ ملنے کی وجہ سے وہ لوگ مر جا رہے ہیں، کیا یہ اللہ تعالیٰ سے، اللہ کے مخلوق سے محبت کی دلیل ہے؟ حاشا للہ، قطعاً نہیں ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے اس فکرے کی، ان کے اس نظریے کی تصحیح کرتے ہوئے آپ نے بیان فرمایا، اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ تبارک و تعالی اور اس کے رسول تم سے محبت کریں یا تم اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرو تو تین چیزوں کی حفاظت کر لو، تین چیزوں کی حفاظت کر لو۔ آپ نے جشن عید میلاد منانے کے لیے نہیں کہا،
آپ نے جشن معراج منانے کے لیے نہیں کہا، آپ نے اپنے وضو کا بچا ہوا پانی پینے کے لیے نہیں کہا، آپ نے اپنی آمد پر کھڑے ہونے کے لیے نہیں کہا، آپ نے اپنے نام پر کو سن کر کے انگوٹھا چومنے کے لیے نہیں کہا، اس لیے کہ یہ ساری بناوٹی محبتیں ہیں۔ یہ ظاہری محبت ہو سکتی ہے، حقیقی محبت جو ہو سکتی ہے وہ کیا ہے؟ آپ نے بیان فرمایا بات کرو تو سچ کرو، جھوٹ نہ بولو۔ آج عید میلاد کو ثابت کرنے کے لیے اللہ کی قسم میں کھا کر کہتا ہوں کہ یہ جو لوگ اللہ کے رسول سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، جھوٹے دلائل اور جھوٹی حدیثیں لا کر کے عوام کو دھوکہ دیتے ہیں، جبکہ یہ چیز عام بات چیت میں جھوٹ بولنا جائز نہیں ہے، تو اللہ کے رسول کے سے محبت کے لیے جھوٹ بولنا کس طریقے سے جائز ہو سکتا ہے؟ وَأَدَاءُ الْأَمَانَةِ، اور امانت کو ادا کرو، وَحُسْنُ الْجِوَارِ، اور اپنے پڑوسی کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آؤ۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ کیا یہ جو کچھ ہو رہا ہے اللہ کے رسول سے محبت کی دلیل ہے؟ قطعاً نہیں ہے۔ یہ کچھ ہوتا ہے اور نمازیں چھوڑی جاتی ہیں، جبکہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز سے محبت تھی اور نماز کو چھوڑ دیا جاتا ہے۔ وَجُعِلَتْ قُرَّةُ عَيْنِي فِي الصَّلَاةِ، اور مجھے کیا ہے؟ میری آنکھوں کی ٹھنڈک کس میں ہے؟ نماز کے اندر ہے۔ اور آج جلوس نکلتا رہتا ہے، ظہر سے لے کر کے مغرب اور عشاء تک کی نمازیں عام طور پر جو لوگ اس میں شریک رہتے ہیں نہیں پڑھتے ہیں، اور جو لوگ آ کر کے اپنا پیٹ بھرنے کے لیے تقریریں کرتے ہیں اور کھڑے ہوتے ہیں تقریر کرنے کے لیے، ان میں کسی کی زبان پر نہیں نکلتا کہ اے لوگو تم نے یہ غلط کام کیا ہے، جلوس نکالا ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز جس میں آپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک تھی وہ تم چھوڑ کر کے آئے ہو۔ تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اصل محبت کی دلیل یہ ہے کہ ان چیزوں سے محبت کی جائے جس سے آپ کو محبت تھی، نماز سے محبت کی جائے، مشرکین سے مخالفت کی محبت کی جائے۔ آج لوگ داڑھیاں چلاتے رہتے ہیں جو مشرکین کی مشابہت ہے، موچھیں بڑھاتے رہتے ہیں جو مشرکین کی محبت ہے، اور آپ کی محبت کے گن گاتے رہتے ہیں۔ اللہ کی قسم یہ اللہ کے رسول سے محبت کرنے والے نہیں بلکہ اللہ کے رسول کے مخالف لوگوں سے محبت کرنے والے ہیں۔ آپ سے اصلی محبت یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کی جائے۔ عید میلاد کے تعلق سے سب سے پہلے ایک بنیادی اصول میں بتا دینا مناسب سمجھتا ہوں۔ اہل سنت والجماعت کا یہ عقیدہ ہے کہ ہماری یہ شریعت مکمل شریعت ہے، کمپلیٹ، اس میں کسی قسم کا کوئی نقص، کوئی کمی بیشی کی ضرورت نہیں ہے۔ قرآن مجید سورۃ المائدہ کی تلاوت کریں تو اللہ تعالیٰ نے کہا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، آج میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دیا، اپنی نعمتیں بھی تم پر تمام کر دی اور دین اسلام سے میں راضی ہو گیا۔ تو یہ آیت یہ بتلاتی ہے کہ شریعت مکمل ہو چکی ہے، مکمل اس طور پر کہ اہل سنت والجماعت کا یہ اصول ہے کہ جتنی بھی خیر کی باتیں تھیں جو اہل ایمان کے لیے قیامت تک کے لیے خیر ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تمام خیر کی نشاندہی کر دی، ان کی خبر دے دی ہمیں۔ اور وہ تمام باتیں جو فتنے کا سبب ہے، فتنے کا باعث ہیں، باعث شر ہے ہمارے لیے، بری باتیں ہیں ہمارے لیے، قیامت تک کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تمام باتوں کو بتلا دیا۔ اگر عید میلاد خیر کی بات ہوتی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ضرور اس کی رہنمائی کرتے۔ اگر ہم تاریخ کا، اسلامی تاریخ کا مطالعہ کریں تو قرون مفضلہ جسے کہا جاتا ہے، تین صدیاں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دور، آپ کے بعد صحابہ اکرام کا دور، اس کے بعد تابعین، پھر تبع تابعین کا دور، ان ادوار میں ہمیں کہیں بھی عید میلاد کا کوئی وجود نہیں ملتا ہے، کوئی تصور ہی نہیں پایا جاتا۔ مطلب ابو بکر صدیق عید میلاد نہیں مناتے تھے؟ ہرگز نہیں۔ عمر فاروق بھی نہیں، ہرگز نہیں۔ عثمان غنی بھی نہیں، ہرگز نہیں۔ بلال بھی نہیں، ہرگز نہیں۔ اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، میں اسی طرف آ رہا تھا شیخ۔ کیا بات، بارک اللہ فیکم۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم میں سے خلفائے راشدین، دیگر صحابہ کو لیجئے، ایسے ہی تابعین، اتباع تابعین، ائمہ فقہ، امام ابو حنیفہ، امام مالک، امام شافعی، امام احمد بن حنبل، امام سفیان ثوری، امام داؤد ظاہری، یعنی جتنے ائمہ گزرے ہیں، اللہ اکبر، ان تمام ائمہ میں سے رحمہم اللہ کسی نے بھی نہ عید میلاد منائی ہے، نہ عید میلاد منانے کی کوئی دعوت دی ہے اور نہ کوئی حکم دیا ہے۔ کتابوں میں تذکرہ بھی نہیں کیا۔ شیخنا اگر ہم کتابوں کا مطالعہ کریں، کتابوں کی بات کریں تو الحمدللہ آپ اہل علم میں سے ہیں، حدیث کی کتابوں میں ہمیں عید الفطر کا باب ملتا ہے، عید الاضحیٰ کا باب ملتا ہے، لیکن عید میلاد کا کوئی باب نہیں ملتا۔ کسی محدث کے پاس نہیں، کسی محدث نے کوئی باب ذکر نہیں کیا ہے۔ اتنی واضح بات ہے۔ جی بالکل شیخنا، کسی نے کوئی باب ذکر نہیں کیا ہے۔ اور میں آپ کو بتلاؤں، عید میلاد در حقیقت یہ 4 صدی ہجری کی ایجاد ہے۔
چوتھی صدی ہجری کی ایجاد ہے. بعض عبیدیوں نے اور فاطمیوں نے جو باطنی شیعہ تھے ان لوگوں نے اس عید کی ایجاد کی. اور ایک بات یہاں میں کہنا چاہوں گا اپنے تمام اہل سنت والجماعت کے بھائیوں سے، علماء سے، کہ اس باب میں جو بھی دلیلیں پیش کی جاتی ہیں، چاہے وہ عیسیٰ علیہ السلام کے دسترخوان کے نزول کا مسئلہ ہو، چاہے وہ حضرت جبریل نے سب سے پہلے جھنڈا لہرایا، اور اس طرح کی جو باتیں بیان کی جاتی ہیں، ان تمام دلائل کے تعلق سے بس ایک عقلی سوال تمام اہل علم سے کہ ان دلائل کا معنی ہم عید میلاد سمجھ رہے ہیں، کیا ہمارے عقل جو ہے کیا وہ صحابہ اکرام سے بھی زیادہ کام کرنے لگے؟ صحابہ نے تو ان دلائل سے یہ مطلب نہیں نکالا، تابعین نے نہیں نکالا، تبع تابعین نے نہیں نکالا، محدثین نے نہیں نکالا، ائمہ فقہ نے یہ مطلب نہیں نکالا. شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، اور ہاں ماشاءاللہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی کہیں بھی ان سب چیزوں کا ذکر نہیں کیا، بلکہ آپ تو سنت کی تعریف کرتے ہوئے کہتے ہیں السنت ما سنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. سنت وہ ہے جسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہو، کرا ہو. تو اگر عید میلاد منانا سنت ہوتا تو اللہ کے نبی کراتے. جب نہیں منایا آپ نے تو یہ بدعت ہے، ایسی بدعت ہے جس کے دلائل کو لوگوں نے اپنے مرضی کے مطابق موڑ لیا ہے. اس سے بچنے اور پرہیز کرنے کی ضرورت ہے. اس کا جنم دن کیوں نہیں مناتے ہو کہ آج کے دن رسول کا نواسا پیدا ہوا لیکن وہ شہید ہوا تو تم اس کا ماتم کرتے ہو، جبکہ شہید کو تم زندہ بھی مانتے ہو، کیونکہ قرآن کہتا لا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات، جو اللہ کے راہ میں قتل کر دیے جائیں ان کو مردہ نہ کہو، وہ زندہ ہے. مجھے ایمانداری سے بتاؤ جو زندہ ہو اس کا ماتم کیا جاتا ہے؟ کیا تم اپنا بیٹا تمہارا زندہ ہو کل ماتم کر کے دیکھو؟ تمہارا نواسا گھر میں زندہ ہے، ذرا اس کا ماتم کر کے دیکھو، دنیا کہے کہ بے وقوف ہے. ہاں تم اپنے نواسے کا ماتم کرو تو دنیا بے وقوف کہے. تمہیں کوئی اور نہیں ملا تھا، وہ نبی کا ہی نواسا ملا تھا جس کو تم زندہ بھی مانو شہید بھی مانو اور اس کا تم ماتم بھی کرتے ہو. میرے بھائیوں پھر اس کی پیدائش کی تاریخ کہاں چلی گئی؟ اگر اس کے انتقال اور شہادت کی تاریخ یاد ہے تو محمد رسول اللہ کی وفات اور آپ کے انتقال کی تاریخ پھر تم کیوں بھول گئے ہو؟ یہ کتنی بڑی جہالت ہے کہ ہم نبی کی تو پیدائش کا دن منائے اور اس کے نوازے کی شہادت اور موت کا دن یعنی انتقال یا شہادت کا دن منائے. میرے پیارے ساتھیوں تم جس کا چاہو جنم دن مناؤ اور جس کا چاہو تم مرد دن مناؤ. میرے بھائیوں شریعت نام کی کوئی چیز ہی باقی نہیں رہی ہے. ذرا ایمانداری سے میرے بھائیوں ذرا بتاؤ، آج تم پیر کے دن میلاد النبی کرتے ہو، اپنے گھر میں میلاد کرتے ہو، میں تم سے پوچھنا چاہتا ہوں میلاد کرتے وقت تم کھڑے کیوں ہو جاتے ہو؟ چلو مجھے ایک فیصلہ کرو، میلاد کرتے ہو کھڑے کیوں ہو جاتے ہو؟ ایک مرتبہ بدایوں میں بھی گیا، اذان ہوئی، اذان کے بعد جماعت کھڑی ہونے والی تھی، اس نے پھر پکار کے کہا الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ. میں سمجھ گیا یہ مسجد کن لوگوں کی ہے. میں نے کہا بھاگنا تو اچھا نہیں ہے، چھوڑنا تو اچھا نہیں ہے. میں نے ان کے ساتھ نماز پڑھ لی. اس کے بعد میں کینچی والا مسافہ چلنے لگا، امام صاحب سے سارے مقتدی مسافہ کرنے لگے. وہ ایسے نہیں تھا بلکہ ایسے والا مسافہ تھا. ہم نے کہا ابھی تک تو جھگڑا ایک ہاتھ اور دو ہاتھ کے مسافے کا تھا، اب یہ تیسرا اختلاف ہوا کینچی والا مسافہ. مسافہ میں نے بھی کر لیا، چلو سب سے مل رہے ہیں تو میں نے بھی کر لیا. میں نے ایک ہاتھ ملایا، کہنے لگے بیٹا ایک نہیں دو ہاتھ ملائے جاتے ہیں. میں نے کہا مسجد تمہاری ہے؟ ہاں میں تو ٹیچی لے کے چلا آیا کہ لوگوں کو آنے میں دیر ہو گئی ہے جن کو ہمیں لے جانا ہے. میں نے کہا مولانا ساری بات تو میری سمجھ میں آ گئی لیکن یہ سلام جو آپ نے پڑھا ہے یہ میری سمجھ میں نہیں آیا. اللہ کے نبی کے زمانے میں تو یہ نہیں ہوتا تھا. کہا نبی کے زمانے میں نبی زندہ تھے تو سلام کی ضرورت ہی نہیں تھی، نبی جب اس دنیا سے چلے گئے تو ہم سلام پڑھتے ہیں. ہم نے کہا کیا مطلب؟ کہا جہاں سلام پڑھا جاتا ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آتے ہیں. ہم نے سلام پڑھا، ہمارے نبی ہماری مسجد میں آ گئے. میں نے کہا یہ تو دنیا بھر کی مسجدوں میں سلام پڑھا گیا ہوگا، پھر میرے نبی کس کس مسجد میں گئے ہیں؟ کہنے لگا بعد میں ملنا. میں دروازے سے نکلتے نکلتے پھر میں نے ایک بات پوچھی، مولوی صاحب میری سمجھ میں نہیں آیا کہ جب آپ نے سلام پڑھ کے نبی کو بلا ہی لیا تو نبی نے نماز بھی پڑھی ہوگی. کہنے لگا بات صاحب کیوں نہیں پڑھی ہوگی؟ میں نے کہا جب نبی آ ہی گئے تھے تو پھر آپ کیوں مصلی پہ کھڑے ہو گئے؟ جناب محمد رسول اللہ کو کیوں نہیں کیا؟ کہنے لگا اللہ کی قسم مجھے پکا یقین ہو گیا کہ تو 24 نمبر ہے. نمبروں کو میں جانتا نہیں
یہ تو سوال کیا تو اس کا جواب یہ ملا کہ تو وہابی ہے. الٹی سمجھ خدا کسی کو نہ دے آدمی کو موت پر ادا نہ دے. مجھے آج تک کوئی سمجھا نہیں سکا. مجھے بتاؤ تمہارے یہاں 10 بجے میلاد ہوتا ہے, میلاد ختم ہوتے ہی تم کھڑے ہو کے سلام پڑھنے لگتے ہو. میری سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ کھڑے کیوں ہوتے ہو. میں نے کچھ لوگوں سے پوچھا, ہاں میں نے کچھ کتابیں بھی پڑھی ہے جس میں صاف لکھا ہے کھڑے ہو کر میلاد پڑھنے کی وجہ یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری وہاں آ جاتی ہے. میں نے کسی مولوی سے پوچھا کہ ہاں یہ بتاؤ اگر عورتیں بھی کھڑے ہو کر میلاد پڑھنے لگے تو کیا میرے نبی عورتوں کی محفل میں بھی چلے جائیں گے؟ کہنے لگا عجیب مسئلہ ہے تمہارا. ہم نے کہا اللہ کے نبی ساری زندگی بھر عورتوں کے چہرے کو نہیں دیکھتے تھے جب یہ بیعت لی جا رہی تھی. آج کے بعد تم میں سے کوئی شرک نہیں کرے گا, چوری نہیں کرے گا, زنا نہیں کرے گا. مرد تو ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کر بیعت کر رہے تھے. ایک عورت نے ہاتھ پردے کی اوٹ سے اندر بڑھا دیا. اے اللہ کے نبی مجھ سے بھی ہاتھ ملا لیجیے, میں بھی وعدہ کرتی ہوں کہ شرک نہ کروں گی, چوری نہ کروں گی, زنا نہ کروں گی. آپ نے ان ہتھیلیوں کو دیکھا, فرمایا چہرہ پھیر کر بی بی ان ہاتھوں کو اندر کر لے. محمد رسول اللہ چہرہ تو دور کسی غیر عورت کی ہتھیلی دیکھنا بھی گوارا نہیں کرتا. ایمانداری سے بتانا, نبی تو کسی غیر عورت کی ہتھیلی بھی دیکھنا گوارا نہ کریں, اور ہمارا مولوی جوان لڑکیوں کو سامنے بٹھا کر دم کرے. سوموار دا روزہ رکھتے سن. پوچھا گیا آپ سوموار کا روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ نبی پاک نے فرمایا اس دن میں پیدا ہویا. تو مولوی صاحب آگے کہتے ہیں ویکھیا جی نبی پاک بھی میلاد اپنا منایا کہ نہیں منایا؟ جس دن آپ پیدا ہوئے آپ نے میلاد منایا. پنڈی کے لوگوں اور ارد گرد سے آنے والوں, بندیالوی کی بات ذرا غور سے سننی ہے. مولوی جی یہ دلیل تیری نہیں بنتی, ایک اس واسطے نہیں بنتی تو سال ایک ویری منانا تے نبی پاک ہر 8ویں دہاڑے. اے دلیل تاں بنے جنا تو ہی ہر سوموار نو منائے, تاں بنے نا تیری دلیل. تو مناتا ہے سال کے بعد, آپ روزہ رکھتے تھے ہر سوموار کو. میری پہلی دلیل. میری دوسری دلیل, مولوی جی کلفی بیچن والے کول پوچھ, ٹانگے دے کوچوان کول پوچھ, رکشے چلان والے کول پوچھ, الف نو کلی سمجھن والے جٹ کول پوچھ, او بھی تین دسے گا جس دن روزہ ہووے اس دن عید نہیں ہوندی. جس دن روزہ ہو اس دن عید نہیں ہوتی. میرے نبی نے روزہ رکھ کے یہ بات بتائی کہ میرے پیدائش کے دن عید تو نہیں ہو سکتی. یہ تیری دلیلیں ہیں. ایک اور دلیل سنو. آکے ابو لہب خواب ایک بندے نو ملیا, اس بندے پوچھے ابو لہب کول سنا کیے گزری ہے؟ ابو لہب آکھیا بڑی بھیڑی ہوئی ہے, بڑی بھیڑی ہوئی ہے, لیکن ایک انگلی میری جہنم سے آزاد ہے, اس سے مجھے پانی ملتا ہے. وہ اس لیے کہ جس لونڈی نے مجھے آ کے بتایا تھا کہ تیرے مرحوم بھائی عبداللہ کے گھر بیٹا پیدا ہوا ہے, تو میں نے یوں انگلی کر کے کہا تھا اگر تو سچ کہتی ہے تو میں نے تجھے آزاد کیا. بس میرا وہ عمل میلاد والا, میلاد پہ خوشی منانے والا, میری انگلی جہنم سے بچ گئی. آگے مولوی صاحب حاشیہ چڑھاتے ہیں یہ کافر میلاد منائے, اس نو ایڈا فائدہ ہوئے تے جے تسی مناؤ تے تو یہ تو بہت فائدہ. آگے یہ مولوی صاحب اس پر حاشیہ چڑھاتے ہیں اے پنڈی کے لوگوں, جس بندے کو ابو لہب خواب میں آیا وہ بھی کافر. مزہ آیا نا. وہ بعد میں مسلمان ہوئے, جس وقت انہیں خواب آیا تھا اس وقت وہ مسلمان نہیں ہوئے تھے. کافر نو خواب آیا, کافر ملیا, کافر نو کافر ملیا, اس آکھیا میری ایک انگلی جہنم تو آزاد ہے. اس میلادی ملا اس دی مان لئی, قرآن نہیں منیا. جس قرآن نے کہا تھا تب
तब्बत यदा, तब्बत यदा, यदा एक हाथ, यदा एक हाथ होता है, यद एक हाथ, यदा दो हाथ च 9 उंगलियां, बस। तो कुरान क्या कहता है? तब्बत यदा, दोनों हाथ, और तेरे दोनों हाथ टूट जाएं, हलाक हो जाए। काफिर मिलिया काफिर नू, ओ भी खाब, ओ मन्नी ते कुरान। ये तेरी दलीलें। और सबसे बड़ी दलील क्या है? हरज क्या है इसमें? हरज क्या है? मीलाद मनाने में हरज क्या है? ये सवाब का काम है। नबी पाक के मीलाद पे खुशी मनाई जा रही है, हरज क्या है? मैंने कहा कोई हरज नहीं, सिर्फ इतना सा हरज है कि आज मीलाद मना के उसे नेकी, सवाब, मोहब्बत का मेयार समझने वाला दरअसल ये कहना चाहता है, लोगों मैन एक इयो जई नेकी दा पता लग गया जे जिसदा सिद्दीक अकबर नू भी पता कोई नहीं लगया जी। ये हरज है। मुझे एक ऐसी नेकी का पता चल गया जिसका पता सहाबा को भी नहीं चला, ताबईन को भी नहीं चला, तबा ताबईन को भी नहीं चला, आइम्मा मुज्तहिदीन को भी नहीं चला, इमाम आजम को भी। मेरे साथ साथ चलिए। ईमानदारी से बताइए, कोई बंदा यहाँ पे बैठा हो, तानो तशनी पहले भी कह चुका हूं, मकसूद नहीं होता, अब समझाना मकसूद होता है। मोहब्बत क्या है? हकीकी मोहब्बत क्या है? यहां पे अल्लाह की मोहब्बत में कोई बंदा मगरिब की नमाज में 3 की बजाय 4 रकत पढ़ ले, ईमानदारी से बताइए, जाएं पूरी दुनिया के उलमा से जिस भी मसलक से हो ताल्लुक रखते हुए पूछिए मसला, मगरिब की 3 रकतों की बजाय 4 रकतें अदा कर लेता है, क्या कबूल हो जाएंगी? क्या ये नमाज कबूल होगी? अच्छा, इस 4 में से 3 रकतें तो नबी करीम से साबित हैं, क्या वो 3 कबूल हो जाएंगी? चौथी अल्लाह कबूल ना करे, पहली 3 कबूल कर ले, क्या ये मुमकिन है? पूछिए किसी भी मसलक के इमाम से। 3 रकतें 4 में से कबूल हो जाएंगी? नहीं। क्यों? पता क्यों? कि इस चाहे मोहब्बत में किया जाने वाला फेल है, इस फेल के ऊपर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहर मौजूद नहीं थी। इसने सिर्फ एक बढ़ाई। असूल तो ये होना चाहिए था ये वाली रद्द हो जाए, बाकी पिछली 3 कबूल हो जाएं, लेकिन इजमाए उम्मत है 4 की 4 रकतें बातिल हो गई। किस वजह से? किस वजह से? इस वजह से कि इसने अपनी तरफ से दीन में इजाफा किया, दीन में इजाफा और बिदअत को इजाद किया। यही रसूलुल्लाह की हदीस है, जिसने हमारे दीन के अंदर कोई ऐसा फेल इजाद किया जिसके बारे में हमारा हुक्म मौजूद नहीं है, फहुवा रद्द, वो मरदूद है, वो बातिल है। सिर्फ वो मरदूद हो तो चलो हम आपके साथ इतनी बहस ना करें, हम आपके पीछे ना लगे, लेकिन हमारा काम ही ये है कि हम आपकी इस्लाह की जुस्तजू करते जाएं, शायद कि किसी दिल में ये बातें उतर जाएं। अगर सिर्फ ऊपर वाला रद्द होता तो बात समझी जाती, ठीक है यार ऊपर वाली बातें रद्द हो रही हैं। नहीं नहीं, अल्लाह की कसम बिदअत इतना कबीह और शनी फेल है, इसने एक इजाफी पड़ी, पिछली 3 भी रद्द हो गई, पिछली 3 भी बातिल हो गई। आप दीन के अंदर 2 की बजाय 3 ईदें मनाएंगे, 3 ईदें मनाएंगे, फिर हमें यह कहने दीजिए अगर बिदअत के तहत अगर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसका हुक्म नहीं दिया, इसकी खबर नहीं दी, तो सिर्फ ये ईद जाया नहीं हुई, बल्कि साहब जो 2 ईदें आप मनाते हैं वो भी रद्द हो गई, वो भी रद्द हो गई। जाइए जिस मर्दी आलम से फतवा ले लीजिए। और ये है
کہ کیا یہ دن جس کی یاد میں مناتے ہو کیا اس کی زندگی میں بھی کبھی یہ دن آیا ہے کہ نہیں آیا ہے؟ صرف اتنے سے سوال کا جواب دے دو. کبھی اس کی زندگی میں بھی یہ دن آیا ہے کہ نہیں آیا؟ 40 سال پہلے کی بات چھوڑ دو اور 23 سال بعد کی بات کرو جو نبوت کا زمانہ ہے. کیا 13 سال مکے میں 10 سال مدینے میں میرے آقا نے کبھی یہ دن منایا ہے کہ نہیں منایا؟ کہتے ہیں تم گستاخ ہو، سوال کیوں پوچھتے ہو؟ ہم نے کہا معافی مانگ لیتے ہیں، لیکن اتنی بات تو بتلا دو کہ نبی کے بعد اس کائنات کے اندر کوئی نبی کا دوست بھی حکمران رہا ہے کہ نہیں رہا ہے؟ کبھی نبی کے یاروں کی بھی حکومت آئی ہے کہ نہیں آئی ہے؟ کبھی نبی کے دوستوں کا بھی اختیار ہوا ہے کہ نہیں ہوا ہے؟ اگر تمہارا عقیدہ یہ ہے کہ صدیق نبی کا کچھ لگتا تھا اور وہ 11 ہجری کو حکمران ہوا، 13 ہجری کو ان کی وفات ہوئی، تو اتنا تو بتلا دو 2 برس یہ دن ان کی زندگی میں آیا ہے کہ نہیں آیا ہے؟ اور پھر بتلا دو کہ فاروق کے بارے میں تمہاری رائے کیا ہے؟ 10 برس سن 13 سے لے کر 23 تک 24 تک وہ بھی حکمران رہا ہے 11 برس. کیا اس کی زندگی میں بھی یہ دن کبھی آیا ہے کہ نہیں آیا ہے؟ پھر 12 برس اس کے بعد نبی کا اپنا داماد 2 بیٹیوں کا شوہر عثمان حکمران رہا ہے. کیا اس کے دور اختیار میں بھی کبھی یہ دن آیا ہے کہ نہیں آیا ہے؟ پھر اس کے بعد ان کی چھوٹی بیٹی کا شوہر اور ان کے بیٹوں کا باپ حسنین کا باپ علی مرتضی 35 ہجری سے لے کر 40 ہجری تک حکمران رہا ہے. 5 سال اس کے زمانے میں بھی یہ دن آیا ہے کہ نہیں آیا ہے؟ ان کے بعد خود ان کا اپنا لخت جگر اپنا نواسا حسن 8 برس حکمران رہا. ان کے دور میں بھی ربیع الاول گزرا. کیا انہوں نے بھی یہ دن منایا ہے کہ نہیں منایا؟ یارو ہم اپنے لیے تو نہیں لڑتے، ہم کو مجرم کہہ دو تو کوئی بات نہیں، لیکن دیکھو تو صحیح کہ تمہاری ستم گری کن کن لوگوں پہ اثر انداز ہو رہی ہے. اگر یہ دن نہ منانا جرم ہے تو بتلاؤ قیامت کے دن صدیق کو کیا کہو گے، فاروق کو کیا کہو گے، عثمان کو کیا کہو گے، حیدر کرار کو کیا کہو گے، نبی کے بیٹے حسن کو کیا کہو گے؟ ان پر کون سی پردے جرم لگاؤ گے؟ جاؤ اگر تم یہ کہو کہ ہم بھی اسی جرم کے مرتکب جس کے یہ مرتکب تھے تو ہمارے نصیبے کا کیا کہنا کہ ہم بھی اسی صف میں کھڑے ہوں جس صف میں صدیق و فاروق کھڑا ہو. پھر اس سے بڑی ہمارے نصیبے کی بات کیا؟ لوگوں آؤ انصاف کی بات کرو. آج تمہارا ملک اس بات کا متحمل نہیں ہے کہ معمولی باتوں کو، ان باتوں کو جن کو تم نے خود تراشا ہے، نہ قرآن میں جن کا ذکر، نہ محمد کے فرمان میں جن کا تذکرہ، ان باتوں پہ لڑ کے امت کو بانٹ رہے، امت میں تفرقہ پیدا کر رہے، امت میں خلفشار پیدا کر رہے، امت میں انتشار پیدا. آج امت کو اتحاد کی ضرورت ہے، آج امت کو اتفاق کی ضرورت ہے. بیرونی شاہ صاحب یہ اسی سے ریلیٹڈ ایک سوال ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہاں یہ فرمایا ہے کہ عید میلاد النبی نہ مناؤ؟ اس طرح کی صریح حدیث بتائیں تب ہم اس کو منانا چھوڑیں گے، ورنہ جو ہے آپ کے پاس دلیل نہیں ہے. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم. دیکھیں اگر یہی سوال کا انداز ہے تو ان سے یہ پوچھا جائے گا کہ حدیث میں کہاں آیا ہے کہ بھینس کا گوبر نہ کھاؤ، گدھے کی لید نہ کھاؤ اور کتے کا پخانہ نہ کھاؤ، ورنہ دلیل دو ورنہ ہم کھائیں گے. تو بس ٹھیک ہے، کھاتے رہو، ہمیں اس سے کیا اعتراض ہے.
آپ یہ کہیں کہ عید میلاد النبی سے منع کیا گیا ہے، ایسی کوئی دلیل دو، تو پھر ہم یہ پوچھیں گے کہ اچھا کیا اللہ کے نبی نے یہ منع کیا ہے کہ آدم علیہ السلام کا یوم میلاد نہ مناؤ، نوح علیہ السلام کا نہ مناؤ، ابراہیم علیہ السلام کا 1,24,000 پیغمبروں کا عید میلاد نہ مناؤ؟ تو کیا اللہ کے نبی نے منع کیا ہے؟ اگر منع نہیں کیا تو پھر ہم منائیں گے، اور سارے سال میں 365 دن ہیں اور 1,24,000 پیغمبر ہیں، ان کا دن ہی مناتے رہو، ایک ایک دن میں ہزاروں کی تعداد میں آپ انبیاء کا دن منائیں گے، تب جا کر ان کے دن منیں گے، باقی سارے کام ختم ہو جائیں گے۔ تو یہ دلیل نہیں ہوا کرتی کہ منع دکھاؤ، بلکہ یہ ہوا کرتا ہے کہ اللہ کے نبی نے کیا اپنی زندگی میں کبھی عید میلاد منایا؟ کیا صحابہ نے عید میلاد منایا؟ اگر انہوں نے یہ عید میلاد منایا تو یہ باعث ثواب ہے، اور اگر اللہ کے نبی نے نہیں منایا تو پھر عید میلاد منانا باعث ثواب نہیں ہے۔ یہ نئے کام ہیں دین میں، اپنی طرف سے ایجاد کرنے ہیں، اور نئے کام دین میں ایجاد کرنا یہ بدعت کہلاتی ہے، اور وہ جہنم میں لے جانے کا سبب بنتی ہے۔ فرشتے اسی لیے ان کو حوض کوثر سے بھگائیں گے اور کہیں گے اللہ کے نبی سے، انک لا تدری ما احدثوا بعدک، اے نبی آپ کو پتہ نہیں آپ کے بعد ان لوگوں نے دین میں کیا کیا تبدیلیاں پیدا کر دی تھی۔ تو یہ نئی نئی چیزیں دین میں تبدیلیاں پیدا کرنے والی بات ہے، لہذا اس سے بچنا چاہیے۔